السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کا، اور ویسے تو میں بچوں کے اسکول جانے کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا تھا میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، زکام ہو رہا تھا تھوڑا سا، تو پھر میں نے کہا کہ تھوڑی سی گرین ٹی بنا لیتی ہوں۔ تو گرین ٹی بنا کے اور پھر موسم اچھا ہو رہا تھا، اس کو انجوائے کیا۔ اور پچھلے سال کووڈ ہوا تھا تو اس کی ساری وہ میموریز یاد سامنے آ رہی تھی، تو پھر سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ تو ہمیں کووڈ ہوا تھا پچھلے سال جولائی میں، 5-10 جولائی کے بیچ میں اس طرح ہوا تھا مجھے ہوا تھا پہلے۔ اور اس طرح ہوا تھا کہ ہماری کام والی جو ماسی ہے تو یہ صبح کے کہہ رہی تھی کہ مجھے بخار ہے، صرف برتن دھوں گی اور پھر چلی جاؤں گی۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو بس وہ میرے ساتھ ہی کچن میں کھڑی ہوئی تھی، میں ناشتہ بنا رہی تھی، وہ برتن دھو رہی تھی، اور پھر وہ چلی گئی۔ اسی رات پھر 10 بجے کے قریب میری جو ہے نا کمر میں شدید قسم کا درد شروع ہو گیا۔ تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں درد کیوں ہو رہا ہے مجھے، حالانکہ زندگی میں کبھی مجھے کمر میں درد ہوا ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوتا مجھے، لیکن اس دن ہو رہا تھا۔ تو صبح جب اٹھی تو بخار ہو گیا تھا۔ ناشتہ واشتہ کر کے پھر میں نے پیناڈول لی اور میری طبیعت بالکل صحیح ہو گئی تھی۔ پھر سارے کام کیے، برتن دھونا، صفائی، کھانا پکانا سب کیا، اور پھر سے بخار ہو گیا تو پھر پیناڈول لی۔ تو 3 دن اسی طرح چلتا رہا، اور پیناڈول لینے سے بالکل میرا بخار اتر جاتا تھا، اور پھر 4-5 گھنٹے کے بعد پھر سے ہونے لگتا تھا، لیکن کوئی اتنا زیادہ میری طبیعت نہیں خراب تھی۔ اور ہماری کام والی ماسی تو صرف ایک دن اس نے چھٹی کی، اور پھر اگلے دن وہ آ گئی تھی، وہ بالکل صحیح ہو گئی تھی، لیکن مجھے تو 3 دن یہ بخار رہا۔ پھر تیسرے دن جیسے میں نے پیناڈول لی رات کے وقت، تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں، جیسے کہ اب مجھے بخار بھی نہیں ہوگا، صبح میں بہت اچھا فیل کر رہی تھی۔ لیکن پھر رات کے وقت مجھے تھوڑا گلا جیسے خراب ہوتا ہے، کھانسی مجھے فیل ہونے لگی، ہلکی ہلکی سی۔ تو میں تھوڑا گھبرا سی گئی کہ پتہ نہیں ابھی تو میری طبیعت صحیح ہونی چاہیے تھی، اور ابھی مجھے کھانسی سی بھی ہونے لگی ہے، تو پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ماموں کو فون کیا، وہ ڈاکٹر ہے، کہ اس طرح مجھے کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے۔ تو کھانسی اور بخار میں تو جو دیتے ہیں اینٹی بائیوٹک، انہوں نے مجھے لکھ کے دی وہ۔ تو رات کو میں نے وہ ایک ٹیبلٹ لی ہے اور میں سو گئی۔ پھر 1-2 گھنٹے بعد کوئی 12 بجے کے قریب میں اٹھی ہوں دوبارہ، اور مجھے جو ہے نا گلے میں جیسے خراش سا فیل ہو رہا تھا، اور ریشہ سا مجھے فیل ہو رہا تھا، وہ صاف نہیں، جیسے کہ اس طرح کرتے ہیں گلا صاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں صاف ہو رہا تھا۔ تو مجھے کافی گھبراہٹ ہونے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، میں اٹھ کے بیٹھ گئی نا، اور پھر مجھے موشن بھی سٹارٹ ہو گئے تھے، اور مجھے گرمی گرمی لگنے لگی تھی، مجھے عجیب گرمی ہو رہی تھی، اے سی لگا ہوا تھا، بالکل پنکھے کے نیچے میں جو ہے تو لیٹ گئی، اور رنگ جو ہے تو میرا بالکل پیل ہو گیا تھا، اور ویکنس بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ہسبینڈ کو میں نے بولا کہ مجھے پانی لا کے دے، انہوں نے مجھے پانی دیا، اور اس کو میں نے بولا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ہاسپٹل لے کے چلے۔ شاید میرے ذہن میں دور کہیں یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید کووڈ ہو، آکسیجن لیول کم نہ ہو گیا ہو۔ تو پھر ہم گئے ہاسپٹل، انہوں نے آکسیجن بھی چیک کیا، بلڈ پریشر بھی چیک کیا، دونوں صحیح تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے ڈرپ لگایا۔ پھر ہم آ گئے، اگلے دن میری طبیعت تھوڑی صحیح تھی، اور پھر تیسرے دن صبح اٹھے تو اس وقت اتنی صحیح نہیں تھی، تیسرے نہیں مطلب 5ویں دن، یہ پھر 5واں دن تھا۔ تو صبح میری ساس کو جانا تھا پشاور، ان کی فلائٹ تھی، تو ان کے لیے میں نے ناشتہ واشتہ بنایا، خود میں بھی بیٹھی ان کے ساتھ کہ ناشتہ کر لوں، لیکن بالکل میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ناشتہ کروں۔ اور دور سے پھر ان کو میں نے اللہ حافظ بولا، اور میں نے کہا قریب سے نہیں ملوں گی کیونکہ بخار ہے، طبیعت خراب، بخار تو نہیں تھا لیکن طبیعت خراب تھی، تو پھر میں نے بولا ایسا نہ ہو آپ بھی خراب ہو جائے۔ تو بس وہ تو پھر چلے گئے، اور میں آ کے لیٹ گئی۔ دن کے 12 بجے میرے ہسبینڈ واپس آ گئے ایئرپورٹ سے، اور سب آ کے بیٹھے ہوئے تھے بیڈ میں، اور میں ان کو دیکھ رہی تھی، تو مجھے اندھیرا اندھیرا سا فیل ہونے لگا تھا نا، کہ جیسے روم میں اندھیرا ہو رہا ہے، ان کی شکلیں مجھے صاف صاف نہیں نظر آ رہی۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں بولوں کہ اندھیرا کیوں ہو رہا ہے، لیکن مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور ایک دم سے پھر مجھے گرمی لگنے لگی اور گھبراہٹ ہونے لگی، اور بس ہمت کر کے صرف میں نے یہ بولا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو بس میرے ہسبینڈ نے بولا کہ چلو ہاسپٹل چلتے ہیں، لیکن مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، انہیں سہارا دے کے مجھے اٹھایا، اور پھر ہم گئے ہاسپٹل۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو پھر میں صحیح، مطلب میں خود سے چل پا رہی تھی، پھر میں صحیح تھی تھوڑا، لیکن پھر بھی انہوں نے جیسے بلڈ پریشر اور آکسیجن سب چیک کیا،
تو موشن جیسے ہو رہے تھے کوئی اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بولا کہ جن کو موشن وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر لو کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن میرا جو ہے تو تھوڑا ہائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، آکسیجن میرا آکسیجن لیول صحیح تھا، تو انہوں نے بولا کہ پھر آپ ڈاکٹر کو دکھا دیں، کیونکہ ہم تو ایمرجنسی میں چلے جاتے تھے۔ تو پھر ڈرپ لگا، پھر ہم گھر آئے، اور پھر جو ہے نا جیسے پیٹ بھی میرا صحیح ہو گیا تھا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہی ریشہ ہلکی سی کھانسی مجھے ہو رہی تھی، اور وہی بار بار گھبراہٹ، گرمی ہونا، یہ بار بار مجھے ہو رہا تھا، اور ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جانا۔ پھر بیٹی کو بھی بخار ہو گیا، اس کو بھی کبھی گرمی لگنا، کبھی سردی لگنا۔ پھر اگلے دن ہاسپٹل پھر گئے، فزیشین کو دکھایا، تو میری بیٹی کو تو اس نے بولا کہ شاید آپ ملیریا کا ٹیسٹ کرا لیں کہ ملیریا نہ ہو، اور مجھے بولا کہ آپ کے تو ملتے جلتے سمٹمز ہیں، تو آپ جو ہے نا کووڈ کا ٹیسٹ کرا لیں۔ تو وہ سن کے نا پھر میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ویسے جب انٹر ہوئے روم میں تو مجھے روم اتنا ٹھنڈا لگا، میں نے کہا اتنا تیز اے سی کیوں لگایا ہوا ہے، اور جب کووڈ کا سنا کہ ٹیسٹ کرا لیں تو مجھے ایک دم سے پھر گرمی لگنے لگی، اور میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں نے ایسے چیئر میں ٹیک لگا لیا، آنکھیں بند کی، اور ڈاکٹر سمجھ گئے کہ کچھ ہو رہا ہے شاید اس کو۔ انہوں نے پوچھا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کو، تو میں نے بولا مجھے بس گرمی لگ رہی ہے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا بس یہ ٹیسٹ بھی کرا لیں اور ابھی ڈرپ لگا لیں۔ پھر ڈرپ لگا، اور پھر ہم گھر آ گئے، ٹیسٹ نہیں کیے ہم نے اس دن، اور بیٹی کو بھی میڈیسن دیے۔ تو ایک دن ایسا پھر یہ میرے تیسرے دن جو بعد جو ہے نا بیٹی کو بخار ہوا، پھر اس کے تیسرے دن باقی دو بچوں کو ہو گیا تھا۔ تو ان کا بھی ایک ایک دن اس طرح تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور کبھی انہوں نے زندگی میں میڈیسن لی بھی نہیں تھی، تو اتنی مشکل سے وہ ٹیبلٹ لیتے تھے، 2-3 خراب کر کے پھر چوتھی جو ہے تو وہ نگل لیتے تھے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ان کا نیند نہ آنا، اور وہ سب ان کے لیے بڑا مشکل۔ نیند مجھے خود بھی نہیں آتی، گلا سوکھا رہتا تھا، بس پانی کی بوتل میرے پاس ہوتی، اتنا پانی میں نے پیا ہے اس دوران نا، ہر 2 منٹ بعد میں نے ایک گھونٹ پانی پینا ہوتا تھا۔ رات کو بار بار اٹھتی تھی، پانی پیتی تھی، اور بار بار اٹھ کے ان کے روم میں جاتی تھی بچوں کے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے کہ پتہ نہیں طبیعت نہ خراب ہو بچوں کی، خود اپنی بھی نہیں صحیح تھی، تو 3-4 بار اٹھ کے رات میں تو ان کے روم میں جانا، ان کو چیک کرنا۔ تو کافی زیادہ میں تھک گئی، اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی، اور کھانا وانا تو مجھ سے نہیں بن رہا تھا، تو پھر ہسبینڈ نے 2-3 دن تو پھر وہ انہوں نے بنا کے دیا۔ اچھا، پھر اگلے دن میں بس وہی گھبراہٹ ہونا، اس سے میں تنگ آ گئی تھی، میں نے کہا کہ اب میں نے ٹیسٹ کرانے سارے۔ پھر اگلے دن فزیشین کے پاس گئے، انہوں نے ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دیے سارے، تو بلڈ انہوں نے لے کے جو ٹیسٹ کیے وہ تو میرے سارے نارمل تھے، اور جو ایچ بی تھا ویسے تو میرا جب بھی ہم ٹیسٹ کرتے تھے ایچ بی میرا تقریباً 12.7 اس طرح رہتا تھا، لیکن اس بار جب کیا تو میرا 14.7 تھا۔ تو پھر جب ہم گھر آئے اس دن میں تھوڑا اچھا فیل کر رہی تھی، پھر اور اسی دن پھر ہم نے کووڈ ٹیسٹ بھی کر لیا تھا، یہ کوئی 8واں دن تھا۔ جب گھر آئے تو میں تھوڑا اچھا فیل کر رہی تھی، تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ یہ اس میں خون تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا، انہوں نے ایک سرنج بھر کے نکالا ہے نا، تو یہ بھی صحیح ہو گئی ہے۔ تو اس دن میں مطلب روم سے باہر گئی، اور لاؤنج میں بیٹھی، بارش ہو رہی تھی اس دن بھی ہلکی ہلکی سی، تو میں بارش کو دیکھ رہی تھی، اتنے میں میری بیٹی آئی اور کہنے لگی کہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے بارش کی۔ تو اس کو خوشبو آ رہی تھی اس وقت، اور میں نے جب اسمیل کیا تو مجھے ذرا بھی اسمیل نہیں آئی۔ تو یہ 8ویں دن مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو اسمیل ہی نہیں آ رہی کسی بھی چیز کی، تو بس پھر سے میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے ایک دم سے گرمی لگنے لگی، ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، اور گھبراہٹ ہونا، ویکنس فیل ہونا۔ تو میں نے کسی کو نہیں فیل ہونے دیا، لیکن روم میں آ کے اے سی لگا کے پنکھا لگا کے اس کے نیچے لیٹ گئی، اور بس دل میں سوچ رہی تھی کہ ابھی مجھے صرف ڈاؤٹ ہوا ہے کہ شاید مجھے کووڈ ہے، اور اتنی میری طبیعت خراب ہو گئی، اگر کل ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کیسے برداشت کروں گی۔ اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اور کل میں پڑھ رہی تھی کہ بس اللہ مجھے ہمت دے، اگر کووڈ ہوا بھی تو میں اس کو برداشت کر سکوں۔ تو بس اگلے دن پھر جو میں روم میں بیٹھی ہوئی تھی، 9واں دن تھا، پھر اس دن بھی میں تھوڑا سا اچھا فیل کر رہی تھی، موبائل بھی میں نے ہاتھ میں اٹھا لیا، کیونکہ پھر مجھ سے موبائل بھی نہیں ہاتھ میں، موبائل کو دیکھتی تھی تو بس دل کو جیسے کچھ ہونے لگتا تھا، کسی کا نہ میں نے کال ریسیو کی، نہ میسیج کسی کو کر پا رہی تھی، بس دور رکھ دیا ہوا تھا موبائل کو میں نے، اور اس دن میں نے موبائل ہاتھ میں اٹھایا، تھوڑا سا میں اچھا فیل کر رہی تھی۔ تو پھر کوئی 4-5 بجے ہسبینڈ کو میسیج آیا کہ آپ کا جو پیشنٹ ہو تو پازیٹیو ہے، ان کا ٹیسٹ آپ ہاسپٹل آ کے آئسولیٹ ہو جائے۔
تو انہوں نے کہا کہ گھر میں بھی ہم آئسولیٹ ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر ہسبینڈ روم میں مجھے بولا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے تو پازیٹیو ہے۔ تو میں بس سن کے نا میں مسکرا دی، میں نے کہا کہ ہاں مجھے لگ رہا تھا کہ کووڈ ہوگا، تو اور مجھے بالکل بھی گھبراہٹ نہیں ہوئی۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے مجھے گھبراہٹ نہیں ہوئی اور مجھے کچھ ہوا نہیں۔ اور اس کے بعد میری طبیعت تھوڑی صحیح ہونے لگی تھی، اور جو میڈیسن مجھے ڈاکٹر نے لکھ کے دی کہ وہی جاری رکھنی ہے۔ کوئی الرجی والی میڈیسن تھی اور موٹیلیم بھی لکھ کے دیا تھا، حالانکہ مجھے وامٹنگ تو کبھی ہوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لینی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہو۔ اور انہوں نے مجھے بولا تھا کہ اینٹی بائیوٹک بھی لینی ہے، لیکن میں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں اینٹی بائیوٹک تو میں بالکل نہیں لوں گی، اور میں نے نہیں لیا اینٹی بائیوٹک، اور بس وہ گرم پانی اور نمک کے ساتھ جو ہے تو وہ گارگل کرنے تھے، تو یہ کیا۔ اور جو کھانسی تھی ہلکی ہلکی مجھے اور میری بیٹی ہم دونوں کو، وہ تقریباً 1 مہینے تک ہمیں رہی، لیکن باقی طبیعت جو تھی وہ 15 دنوں کے بعد ہماری صحیح ہو گئی تھی۔ تو بس یہ جو 15 دن تھے یہ بہت ہی ہمارے لیے تکلیف دہ رہے، بہت ہی تھکاوٹ سے بھرے، بہت ہی اسٹریسفل اور بہت مشکل جو ہے تو رہے۔ ان دنوں میں نے وہ والی ویڈیو شیئر کی تھی، رینی نائٹ ان دہلی ٹاؤن کراچی، اس میں جو اتنی ساری دوائیں میں نے مانگی تھی نا، وہ اس وجہ سے کہ طبیعت بچوں کی بھی خراب تھی، میری بھی خراب تھی، تو اس وجہ سے۔ اور پھر جب طبیعت صحیح ہوئی تو میں نے ہسبینڈ کو بولا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں تو بس گئی، تو انہوں نے بولا کہ ابھی کہاں جا رہی ہو، ابھی تو بہت سارے کام کرنے ہیں، بچوں کی پڑھائیاں ہیں، ان کی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، یہ میں اکیلے تھوڑی کروں گا۔ تو بس اللہ کا شکر ادا کیا جب صحیح ہو گئی، کیونکہ مجھے لگا جیسے اللہ نے دوسری زندگی دی ہو۔ تو بس ان 15 دنوں میں نہ مجھے پیٹ سے کوئی مسئلہ تھا، نہ مجھے کھانسی سے کوئی مسئلہ تھا تو بس یہی گھبراہٹ ہونا، گرمی کا آنا اور ویکنس فیل ہونا، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اب اگر میں سوچتی ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کووڈ اتنا برا نہیں تھا، لیکن مجھے شاید انزائٹی ہونے لگ جاتی تھی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگ جاتی تھی، اور اگر میری طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہوتی تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا تھا کہ شاید بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو اب پتہ نہیں شاید واقعی میں کووڈ کی وجہ سے بہت خراب تھی، یا شاید گھبراہٹ کی وجہ سے وہ حالت میری اس طرح ہو جاتی تھی۔ بس اللہ کرے کہ اس طرح کبھی بھی پھر نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیے، اور آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے۔